بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین سیاسی صورتحال اور عالمی حالات و واقعات کے ساتھ۔ ناظرین، اسلام آباد میں پاکستان کے اہم دوست ممالک کے جو سفارتکار ہیں وہ ایک بار پھر غیر معمولی انداز میں متحرک ہو گئے ہیں اور برطانوی ہائی کمشنر نے چند روز قبل پی ٹی آئی سیالکوٹ کی ڈار فیملی سے اہم ملاقاتیں کی ہیں اور پھر عثمان ڈار اور عمر ڈار سے وہ ملیں اور اس دوران ان کی والدہ ریحانہ ڈار سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ انہی دنوں میں سعودی سفیر وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امریکی سفارتکاروں نے پچھلے ہفتے حکومت کو جو پیغام دیا، اس سے ملتا جلتا پیغام اب برطانیہ اور سعودی عرب سے بھی آ گیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی تصفیہ کرنے میں اب مزید تاخیر نہ کی جائے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیڈروں کے کیسز کی جو لمبی پیشیاں دی جا رہی ہیں، ان کے پس پردہ بھی یہی غیر ملکی دباؤ ہے، کیونکہ حکومت سے کہہ دیا گیا ہے کہ ان کیسز کو عدالتی سماعت کے ذریعے ختم کروانے میں اب کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ اب یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ یہ کیس بنیادی طور پر بالکل بوگس ہیں اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے ہیں۔ اس لیے حکومت ان کی سماعتیں معطل کر کے عمران خان کے ساتھ سیاسی تصفیہ کے لیے بامعنی ڈائلاگ کرے۔ اس حوالے سے ناظرین، ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستانی حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو 5 ہفتے کی جو ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، اس کے ختم ہونے میں اب کتنے دن باقی ہیں اور اس سلسلے میں آج کل چل کیا رہا ہے، یہ ایکسکلوسیو تفصیلات اور خبریں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ شہباز حکومت کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ انتہائی سخت کیوں ہے اور غیر لچکدار کیوں ہے، اور اس حکومت کے ساتھ بھی وہ بالکل اسی انداز میں ڈیل کرنے کا ذہن کیوں بنائے ہوئے ہیں کہ جس طرح یوکرین پر حالیہ دنوں میں انہوں نے رویہ اختیار کیا، اور یوکرین کے جو صدر زیلنسکی ہیں ان میں اور میاں شہباز شریف کی حکومت میں کیا قدر مشترک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یوکرین پر حالیہ 72 گھنٹوں میں جو قیامت ٹوٹی ہے وہ کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہونے جا رہا ہے، آج یہ ایکسکلوسیو تفصیل بھی اسی ویڈیو میں شامل ہے۔ ویڈیو کی ناظرین تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ ہماری خصوصی گزارش ہے۔ ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم پاکستان میں رجیم چینج کو یوکرین جنگ کا حصہ سمجھتی ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ امریکی ذرائع کے حوالے سے اب یہ فائنل صورتحال سامنے آئی ہے کہ امریکی جو انتظامیہ ہے، یعنی ٹرمپ انتظامیہ، موجودہ امریکی انتظامیہ، وہ یوکرین جنگ کا حصہ سمجھتی ہے پاکستان میں رجیم چینج کے معاملے کو، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں ٹرمپ کا رویہ اتنا سخت ہے جتنا یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے بارے میں جتنا سخت ہے۔ ناظرین، زیلنسکی سے ٹرمپ کا جو پھڈا چل رہا ہے، اس کی وجہ سے صرف اوول آفس کی جو ملاقات میں ہونے والا تنازع نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی یوکرین کے جو صدر ٹرمپ ہیں وہ یوکرین کی فوجی امداد معطل کرنے کے لیے اپنے وزیر دفاع ہیگسٹ کو آرڈر دے چکے تھے، ایسا کہنا ہے اب امریکی میڈیا کا، اور فرق اب صرف یہ پڑا ہے کہ جس امداد کی معطلی کا عمل پہلے چند ہفتوں کے اندر مکمل کیا جانا تھا، اوول آفس میں پڑنے والے پھڈے کی وجہ سے اس پر چند روز کے اندر عمل درآمد ہو گیا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یوکرین کی فوجی امداد روکنے پر عمل درآمد صرف امریکہ میں نہیں ہوا
بلکہ راستے میں جہاں جہاں بھی یوکرین جا رہی تھی یہ امداد، اسے وہیں راستے میں ہی منجمد کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جو میزائل اور ہتھیار آخری ڈیلیوری پوائنٹ یعنی پولینڈ کے ایئر بیسز پر موجود تھے انہیں وہیں روک دیا گیا ہے۔ اتنی سختی کیوں کی گئی ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ جس بات کا پھر ذہن بنا لیتا ہے اس پر پھر وہ عمل درآمد بھی پورا زور لگا کے کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ اتنے سخت فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں اور اس میں پاکستان کی شہباز حکومت کے لیے کیا اہم پیغامات چھپے ہوئے ہیں، آج اس حوالے سے اہم معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ جب شہباز حکومت کے بارے میں فیصلوں پر عمل درآمد شروع ہوگا تو اس پر بھی ایسی ہی سختی ہوگی۔ ناظرین، یوکرین کو روس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے جس جدید اسلحہ کی ضرورت تھی اس کی ڈیلیوری میں کئی رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ امریکہ نے پائپ لائن میں موجود ہتھیاروں کی فراہمی تک روک کر جو ستم ڈھایا تھا وہ ڈھایا ہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ روس نے کل یوکرین کی سب سے بڑی بندرگاہ اوڈیسا پر لنگر انداز میزائلوں اور دیگر جدید ہتھیاروں سے لیس برطانوی بحری جہاز کو اپنے جدید ترین اسکندر میزائلوں سے نشانہ بنا کر اڑا دیا ہے۔ اس بحری جہاز کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے حملے میں ڈرون طیاروں کا ایک بڑا پلیٹ فارم بھی تباہ کر دیا گیا ہے جو اوڈیسا کی بندرگاہ پر موجود تھا اور جہاں سے ڈرون طیارے اڑ کر جزیرہ نما کریمیا میں روسی اڈوں پر حملے کرتے تھے۔ ناظرین، روسی فضائیہ کے جدید ترین سخوئی طیاروں نے ان حملوں میں اہم کردار ادا کیا اور F-16 طیاروں سے لیس جو یوکرینی فضائیہ ہے وہ روسی ایئر فورس کے اس خوفناک حملے کو نہ روک سکی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک اور بڑا نقصان یوکرین کو یہ پہنچا ہے کہ ملک کے مشرقی محاذ کے قریب واقع ایک چھاؤنی کے تربیتی مرکز پر حملہ کر کے روسی فضائیہ نے زیر تربیت یوکرینی فوجیوں اور ان کے غیر ملکی انسٹرکٹرز کو نشانہ بنایا، جس میں 40 کے قریب فوجی ہلاک اور 150 کے قریب شدید زخمی ہو گئے۔ ناظرین، اس حملے میں استعمال کیے جانے والے اسکندر میزائل کے کلسٹر بموں سے لیس وار ہیڈ نصب تھے اس اسکندر میزائل پر، جس کی وجہ سے اس میزائل نے ایک فٹ بال کے گراؤنڈ کے قریب موجود ایریے میں بہت بڑے پیمانے پر جانی نقصان کیا۔ کلسٹر بموں کا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جہاں پر میزائل گرتا ہے پھر وہ چھوٹے چھوٹے بموں کی صورت میں وہ پورے ایک ایریے میں پھیل جاتے ہیں اور وہاں پر گرنے کے بعد پھر وہ پھٹتے ہیں۔ تو اسی طرح کا یہ خوفناک حملہ یوکرین کی ایک چھاؤنی پر کیا گیا اور روس کا تو دعویٰ یہ ہے ناظرین کہ اس حملے میں مرنے والے فوجیوں کی تعداد 100 سے زائد ہے اور یوکرینی حکومت اپنی خفت چھپانے کے لیے ہلاکتوں کی تعداد بہت کم بتا رہی ہے۔ ناظرین، یوکرین میں اس وقت کیا قیامت برپا ہے اس کی یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ امریکہ نے روس کے خلاف جارحانہ انٹیلیجنس کے لیے اپنے خلائی سیاروں کے نیٹ ورک کی جو سہولت یوکرین کو فراہم کر رکھی تھی اب وہ بھی واپس لے لی گئی ہے، جس کی وجہ سے میزائل اور ڈرون حملوں کی یوکرینی صلاحیت بھی سخت متاثر ہو گئی ہے اور 3000 کلومیٹر طویل محاذ جنگ میں یوکرینی فوج کا نقصان بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر جو سرویلنس ہے وہ اسی جو امریکی مصنوعی سیاروں کا نیٹ ورک ہے اسی کے ذریعے ممکن تھی، کیونکہ جو خود یوکرین کا ڈھانچہ ہے جو اس کے ریڈار ہیں وغیرہ وہ سارے تو روسی حملوں میں تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اب اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں یوکرین والے جو جب سے امریکہ نے اپنی یہ سہولت واپس لی ہے پچھلے 72 گھنٹوں میں۔ ناظرین، اور اسی وجہ سے یوکرین کا نقصان بہت بڑھ گیا ہے اور کئی محاذوں پر روسی فوج نے اپنی جو پیش قدمی ہے وہ تیز کر دی ہے۔
اس لیے فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ زیلنسکی 2 ہفتے کے اندر اندر ایک بار پھر امریکہ کا دورہ کرے گا، اور اس بار اس کا رویہ بالکل مختلف ہوگا، اور وہ نہ صرف معافی کا طلبگار ہوگا بلکہ امریکہ کے ساتھ ریئر ارتھ منرلز کی ڈیل پر دستخط بھی کرے گا، اور جنگ بندی کے لیے امریکہ روس بات چیت پر اعتماد کا اظہار بھی کرے گا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر خود یوکرینی فوج میں اس کے خلاف بغاوت ہو جائے گی، کیونکہ امریکی ہتھیاروں اور خلائی دفاعی سسٹم سے محرومی کے بعد یوکرینی فوج کی حالت بہت پتلی ہو گئی ہے اور اس کے جانی نقصانات بہت بڑھ گئے ہیں۔ ناظرین، یوکرین نے بھی پچھلے 72 گھنٹوں میں کرائمیا اور دیگر مقامات پر سینکڑوں ڈرونز داغے، لیکن ان کی بڑی تعداد کو روسی فضائیہ نے راستے میں ہی مار گرایا۔ روس کے 1000 کلومیٹر کے اندر یعنی سرحد سے 1000 کلومیٹر دور ایک آئل ریفائنری جو روس کی تھی، البتہ وہ یوکرین کے جو خود کش ڈرون تھے ان کا نشانہ بن گئی، جس کی وجہ سے آئل ریفائنری میں ایک بہت بڑی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی۔ ناظرین، یورپ نے یوکرین کی حمایت کا جو اعلان کیا ہے، اس کے عمل کے فائدے جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ 18 یورپی سربراہ مختصر عرصے میں 3 سربراہ ملاقاتیں کر چکے ہیں، لیکن انہیں روس کے خلاف کوئی بڑا عملی قدم اٹھانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا۔ اصل بات یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے ناظرین کہ انہیں ٹرمپ کی ناراضگی کا بھی خوف ہے۔ زیلنسکی کی سرپرستی کر کے ٹرمپ کو بلیک میل کرنے کا یورپی ممالک اور عالمی اسٹیبلشمنٹ نے جو جوا کھیلا تھا وہ یوں لگ رہا ہے کہ اب کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ٹرمپ نے کسی بھی دباؤ اور بلیک میلنگ میں آنے سے انکار کر دیا ہے، اور یورپ اگر اپنے زور پر اس جنگ کو جاری رکھتا ہے اور اسے مزید جارحانہ بناتا ہے تو پھر اسے روس کے شدید رد عمل کا بھی خوف ہے، اور خطرہ ہے کہ یہ جنگ پھر مزید دوسرے یورپی ممالک تک نہ پھیل جائے۔ اس لیے جو صورتحال ہے وہ گو مگو کا شکار ہے۔ پرسوں ناظرین، فرانس نے اعلان کیا تھا کہ وہ برطانیہ اور یوکرین سے مل کر 1 ماہ کے سیز فائر کا ایک پلان امریکہ کو پیش کرے گا، جسے ٹرمپ نے سننے سے ہی انکار کر دیا۔ ٹرمپ کا سخت رد عمل دیکھ کر ناظرین برطانیہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ 1 ماہ کے سیز فائر والے اس پلان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں ناظرین، اس وقت حالات صدر زیلنسکی کے لیے بہت نازک ہو چکے ہیں، اور اس کے پاس اب ماسوائے استعفیٰ دینے یا واپس ٹرمپ کے قدموں میں جا کر ڈھیر ہو جانے کے سوا کوئی تیسرا راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو یوکرین جنگ کا ہی حصہ کیوں سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے سامنے اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت یوکرین کو بڑے پیمانے پر اسلحہ اور مجاہدین کی سپلائی کے ایک بڑے منصوبے میں شامل ہونے سے انکار پر ختم کی گئی۔ ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اس لیے ختم کی گئی کہ انہوں نے بائیڈن حکومت اور برطانوی حکومت کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ یوکرین جنگ کی صورت میں یوکرین کو اسلحہ بھی پاکستان کی طرف سے فراہم کریں گے، اور اسلامی ممالک کی جو مجاہد تنظیمیں ہیں ان کے جنگجو بھی وہاں بھجوائے جائیں گے۔ ناظرین، لندن پلان میں میاں نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ مل کر یہ وعدہ کیا کہ وہ جنگ کے دوران نہ صرف یوکرین کو بڑے پیمانے پر گولہ بارود سپلائی کریں گے بلکہ عالم اسلام کے مختلف ممالک میں سرگرم جہادی تنظیموں کے جنگجوؤں کو لڑنے کے لیے یوکرین بھجوانے میں بھی تعاون کریں گے۔ اس ساری گیم میں قمر جاوید باجوہ کا کلیدی کردار تھا، ایسا کہنا ہے اس رپورٹ کا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز حکومت کو اپنے پچھلے 16 ماہ کے اقتدار اور موجودہ دور حکومت میں
چین اور سعودی عرب کی طرف سے بھرپور معاشی مدد نہ ملنے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لندن پلان کے تحت نواز شریف، زرداری اور باجوہ نے برطانیہ اور بائیڈن حکومت سے یوکرین جنگ کے لیے گولہ بارود کی فراہمی کے یہ جو دعوے کیے اور مجاہدین کی فراہمی کے یہ جو دعوے کیے، وعدے کیے، وہ چین اور سعودی عرب کو اندھیرے میں رکھ کر کیے گئے۔ یہ بڑا ناظرین انکشاف ہوا ہے کہ یہ دونوں ملک اس لیے ناراض ہیں کہ ان دونوں کو اس دوران اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ ناظرین، چونکہ سعودی عرب اس خفیہ گیم میں شامل نہیں تھا، اس لیے روس سے لڑنے کے لیے مجاہدین کو یوکرین بھجوانے والی جو کوشش ہے وہ ابتدائی برس میں ہی ناکامی سے دوچار ہو گئی۔ کچھ جزوی کامیابی ملی، کچھ ممالک میں، کچھ ملکوں میں سے یہ جو جنگجو ہیں وہ بھجوائے گئے، لیکن چونکہ اگر پاکستان اور سعودی عرب دونوں اس میں شامل ہوتے تو پھر یہ گیم کامیاب ہو سکتی تھی، دوسری صورت میں اس کو ناکام ہی ہونا تھا۔ البتہ ناظرین، پاکستان نے براستہ برطانیہ تقریباً $1.5 ارب کا گولہ بارود خفیہ طور پر یوکرین بھجوانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج کل صورتحال ناظرین یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی حکومت یوکرین جنگ میں شامل تمام کرداروں کو منظر سے پیچھے ہٹا رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ، پینٹاگون اور CIA میں اس حوالے سے آپریشن کلین اپ مکمل ہو چکا ہے اور اب یوکرین کو راہ راست پر لایا جا رہا ہے اور زیلنسکی کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ بھی اگلے 1-1.5 ہفتے کے دوران حل ہونے کے امکانات اب واضح ہو رہے ہیں، کیونکہ جو زیلنسکی ہے اور جو یوکرین کی فوج ہے وہ جوں ہی امریکی سرپرستی اور ہتھیاروں اور خاص طور پر جو دفاعی سیٹلائٹس کی جو نگرانی کا اور جو سپورٹ کا عمل تھا، جوں ہی وہ اس سے محروم ہوئی ہے تو جنگ میں اس کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، اب جب یہ سارا معاملہ نمٹ جائے گا یوکرین والا، اس کے بعد پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی باری آئے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ جو تیسرا کردار ہے جنرل قمر جاوید باجوہ وہ یوں ہی منظر سے ہٹ چکا ہے۔ اس وقت ناظرین جب تک یہ 1.5 ہفتہ ختم ہوگا اور یوکرین جو ہے وہ اپنی راہ راست پر آ چکا ہوگا تو اس وقت تک 5 ہفتے کی وہ ڈیڈ لائن بھی ختم ہو چکی ہوگی کہ جس کے مکمل ہونے میں اب مجموعی طور پر صرف 11 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ ڈیڈ لائن عمران خان کی رہائی اور 8 فروری کے حقیقی مینڈیٹ کی بحالی کے حوالے سے، خان کے ساتھ سیاسی تصفیہ کرنے کے حوالے سے دے رکھی ہے، اور سابقہ ویڈیوز میں ہم آپ کے ساتھ اس ڈیڈ لائن کی جو خبر ہے وہ کئی بار شیئر بھی کر چکے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے اڈیالہ جیل میں مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں اور یہ خبر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور عمران خان کے خلاف زیر سماعت کیسز میں جو لمبی پیشیاں ہیں وہ بھی اسی لیے دی جا رہی ہیں۔ یہ بھی بات ہم آپ کو سابقہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ پچھلے ماہ کی جو 26 اور 27 تاریخ تک سماعت ملتوی کرنے کے لیے پہلے 10 دن کی لمبی پیشیاں دی گئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا ناظرین۔ اس کے بعد بغیر سماعت کے، یعنی پھر 26 اور 27 کو بھی کوئی سماعت نہیں کی گئی اور بغیر سماعت کے ہی مزید لمبی پیشیاں دے دی گئیں۔ اس فارمولے پر عمل درآمد کی وجہ سے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 11 مارچ اور 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت 12 مارچ تک ملتوی کی جا چکی ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں ناظرین کہ ان کیسز کی ہر ہفتے میں کم از کم 4 سماعتیں ہوتی تھیں اور عمران خان کی وکلاء اور میڈیا سے بات چیت کا بہانہ بنتا رہتا تھا۔ صرف عمران خان کے کیسز کی لمبی پیشیاں اب نہیں دی جا رہیں، بلکہ جو دیگر PTI لیڈرز ہیں ان کے کیسز کی بھی لمبی پیشیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے شہریار آفریدی کی
جو 26 نومبر کے کیس میں عبوری ضمانت ہے اس میں عید کے بعد تک توسیع کر دی ہے، جبکہ سنگجانی جلسہ کیس میں اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں کی جو عبوری ضمانتیں ہیں ان میں بھی عید کے بعد تک کی توسیع کر دی گئی ہے، یعنی اگلی پیشی اب 15 اپریل کی رکھ دی گئی ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی بڑی رعایتیں دی جا رہی ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں سانحہ 9 مئی کے حوالے سے زیر سماعت کیس کی بھی 2 ہفتے کی لمبی پیشی دے دی گئی ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو یہ لمبی پیشیاں دیے جانے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر کھاتے شکوک و شبہات جو ہیں وہ انہوں نے اندر کھاتے ان کا اظہار شروع کر دیا ہے، اور اپنے ذرائع سے اب وہ اڈیالہ جیل میں کڑی نگرانی کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان چل کیا رہا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان حالیہ 2-2.5 ہفتوں کے دوران بالواسطہ اور براہ راست خفیہ رابطوں اور اعلانیہ ملاقاتوں کے جو دور جاری ہیں، اور مزید ملاقات اگلے چند روز میں ہونے جا رہی ہے بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی۔ ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے یہی خدشہ، یہی خوف چھپا ہوا ہے، کیونکہ جو دونوں حکمران جماعتیں ہیں ان کو یہ شبہ ہے، انہیں یہ خدشہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہی ریورس گیم کر رہی ہے، وہی گیم جو پی ٹی آئی دور حکومت میں خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کر کے، لندن پلان کے تحت ڈیل کر کے کی گئی تھی، اب ویسا ہی سلوک، یعنی اب ان کی اپنی حکومت میں اب ویسی ہی خفیہ ڈیل کہیں پی ٹی آئی سے نہ ہو رہی ہو، یہ خدشہ اور یہ خوف جو ہے وہ اب ان کی راتوں کی نیند حرام کیے ہوئے ہے۔ جو مزید کوئی تفصیل آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔